ایمان دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایک ثابت قدمی اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی، اور دوسرا صبر۔ یہ دو چیزیں جب تک نہ ہوں گی ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والے کے بارے میں بتاتا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ ایمان والے اپنے اعمال صالحہ میں ثابت قدمی اختیار کیے اور صبر کے ساتھ جمے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو تاریخ کے اندر جتنے بھی اہل ایمان نظر آئیں گے، ان کے ایمان کی علامت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ اپنے ایمان میں ایسے ثابت قدم رہے اور آنے والے حالات اور مصیبتوں کے درمیان وہ صبر سے کام لیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑنے لگے، صحابہ کرام کو لوگوں نے اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ میں ایسے ایسے حالات آئے جس کا ذکر آپ تقریروں میں، وعظوں میں سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دل دہلا دینے والے واقعات بھی صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا، لیکن صحابہ کرام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی میں اعلی کلمت اللہ بلند کیا، اللہ کا کلمہ لوگوں کے سامنے سنایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریبوں کو ڈرائیے، جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو ڈرائیے۔ اللہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا کہ اپنے قریب والوں کو ڈرائیے اللہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی میں اعلان کیا تھا یا معشر القریش، اے میرے برادری کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، یا معشر القریش، تمام قبیلے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش والوں کو بتلایا کہ میں نے تمہارے درمیان میں زندگی گزارا، اور 1-2 سال نہیں بلکہ 40 سالہ زندگی ہماری تمہارے سامنے ہے۔ 40 سالہ زندگی میری تمہارے سامنے ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، مجلسیں اور یہ ساری چیزیں، بولنا، ہمارے اخلاق، اطوار، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے۔ فرمایا اوجدتمونی صادقا او کاذبا،
अवजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा, क्या तुमने हमें झूठा पाया या सच्चा पाया? तमाम कबीले के लोगों ने एक ही आवाज लगाई कि हमने बारहा आपको आजमाया, आजमाइशों में डाला, आपका इम्तिहान लिया, लेकिन आपको हमेशा सच और अमीन पाया, सादिक और अमीन पाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब फिर मेरी एक बात सुन लो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों फिर सुन लो, ये माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो, इनकी पूजा छोड़ दो, ये ना नफा देने वाले हैं ना नुकसान देने वाले हैं, ये ना रिज्क पहुंचाने वाले हैं ना ये रिज्क के दरवाजे बंद करने वाले हैं, ना ये गमी देने वाले हैं ना ये खुशी देने वाले हैं, ना ये मुश्किल कुशा है ना ये हाजत रवा है। एक ही हाजत रवा है, एक ही मुश्किल कुशा है, एक ही रज़्ज़ाक़ है, एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, एक ही परवरदिगार है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई पूजे के लायक नहीं, उसके अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं, उसके अलावा कोई वंदना के लायक नहीं। मुश्किल कुशा वही है, हाजत रवा वही है, नफा देने वाला वही है, नुकसान पहुंचाने वाला वही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरैश के सरदारों ने कहा, ऐ मोहम्मद तुम्हारी सारी बातें ठीक है, तुम्हारा रहना हमें पसंद आया, तुम्हारे अखलाक हमें पसंद आए, तुम्हारी मुआशरती जिंदगी हमें अच्छा लगा, तुम्हारी घरेलू जिंदगी हमें अच्छा लगा, तुम्हारे अखलाक हमें पसंद आए, तुम्हारा उठना बैठना हमें पसंद आया, तुम्हारी चाल ढाल हमें पसंद आई। लेकिन ऐ मोहम्मद ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कैसे तस्लीम कर लिया जाए, इसे कैसे मान लिया जाए? अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मान लेते हैं, फिर काबतुल्लाह में रखे हुए 360 बुतों का क्या होगा? फिर ये बारिश के माबूद का क्या होगा? फिर ये धूप के माबूद का क्या होगा? फिर ये रात के खुदा का क्या होगा? फिर दिन के खुदा का क्या होगा? फिर नफा देने वाले माबूद का क्या होगा? फिर नुकसान देने वाले माबूद का क्या होगा? फिर औलाद देने वाले इलाह का क्या होगा? फिर बीमारी देने वाले माबूद का क्या होगा? फिर शिफा देने वाले माबूद का क्या होगा? ऐ मोहम्मद तुम्हारी सारी बातें ठीक है, हमने तुम्हें बारहा आजमाया, हमने तुम्हें सादिक पाया, हमने तुम्हें अमीन पाया, ये बातें अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा ये कौल कैसे तस्लीम कर लिया जाए? अगर तुम्हारा ये कौल तस्लीम कर लो तो ये 360 बुत कहाँ जाएंगे? इसका क्या बनेगा? इसका क्या हाल होगा? फिर इसे छोड़ना पड़ेगा। तमाम कुरैश वालों ने कहा कि इसका क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अब आजमाइशें शुरू हुई। इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न कोई तकलीफ पहुंचाता था, न कोई अज़ियत पहुंचाता था, न कोई ताना देता था, न कोई एजिटेशन निकालता था, न कोई एहतजाज था, न कोई इख्तिलाफ था। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ भी हो गया, एहतजाज भी मक्के के अंदर शुरू हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत कलिमात बोले जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर और मजनून कहा जाता था। आका
صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، مکان کے اوپر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کر کے انتظار کیا کرتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کسی چیز کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بلند کیا، اب ساری چیزیں الٹ گئی، ساری چیزیں الٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑنے والے صحابہ اور صحابیات ان کے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ایسی مصیبتیں مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ظالموں نے نہیں بخشا، عورتوں کو بھی ظالموں نے نہیں بخشا۔ مکہ شہر ہے، سمیہ بوڑھی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑ جاتی ہے، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار دل اور زبان سے کر لیتی ہے۔ مکے کے لوگوں نے سمیہ کو گھیر لیا، ابو جہل ملعون آتا ہے، کہتا ہے سمیہ اپنی زندگی پہ رحم کر، اپنی عمر پہ رحم کر، تو 80 سالہ بوڑھی عورت ہے، تیری عمر 80 سال ہو گئی، سمیہ اپنی زندگی پہ رحم کر، اپنے جسم پہ رحم کر، محمد کا کلمہ چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے، سمیہ ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ سمیہ کہنے لگی او ظالم، تو اپنا ظلم بھی آزما، میں اپنا ایمان آزماتی ہوں، تو اپنے ظلم پہ قائم رہا، میں اپنے ایمان پہ قائم رہتی ہوں۔ ابو جہل ملعون نے اونٹ منگوائے، سمیہ کے دونوں ٹانگ کے دونوں پیروں میں ایک سمت میں اونٹ سے رسی بندھوا دیا، کہا ابو جہل سمیہ کو کہا ابھی بھی وقت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے، محمد سے وابستگی کا انکار کر دے۔ سمیہ نے کہا او ظالم، تو کیا سمجھتا ہے تیرا ظلم ہمارے ایمان کو کمزور کر دے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو ظلم کی انتہا کر لے، تو ظلم آزما کر کے دیکھ لے، سمیہ کا امتحان کر کے دیکھ لے، سمیہ کے امتحان میں سمیہ کامیاب ہوگی، سمیہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئے گی، سمیہ کے امتحان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سمیہ نے زبان حال سے الہ العالمین کو پکارا، یا رب العالمین، تیرے دربار میں آسیہ بھی موجود تھی، فرعون بھی موجود تھا، آسیہ کے ایمان کو تو نے بچایا، فرعون کے ظالم سے تو نے بچایا، میرے سامنے مکے کے ظالم موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے، الہ العالمین تو میرا مددگار بن جا، تو میری مدد کر دے، میرے ایمان کو ثابت قدمی عنایت فرما۔ سمیہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہاتھ پھیلا، ملعون ابو جہل ظلم کی انتہا کرتا ہے، عورتوں میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے، عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، عمر ہے 80 سال۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا اور سمیہ کے 2 لخت کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے چیر دیا، دونوں سائڈ اونٹ دوڑا دیے۔
لیکن سمیہ ثابت قدم رہی اور صبر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جب وہاں سے گزرنا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری آنکھوں سے آنسو جاری یہ سمیہ اور کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا لیکن ہم نے کہا کہ ایمان دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ایمان دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے صبر اور ثابت قدمی دو چیزیں صبر اور ثابت قدمی اگر صبر نہیں رہا تو آپ لڑکھڑا جائیں گے ثابت قدمی نہیں رہی تو آپ منافقانہ انداز اختیار کریں گے اس لیے کہا دو چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں ایک ثابت قدمی کہ جس ایمان کی حالت میں ابھی ہم ہیں جیسی بھی مصیبت آ جائے جیسے بھی حالات آ جائے ایمان سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اور جیسے بھی حالات آ جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑے صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے مکہ شہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ابو جہل ملعون نے دیکھا آج محمد اکیلا ہے آج محمد تنہا ہے محمد کے ساتھ کوئی نہیں محمد کے پاس کوئی نہیں ابو جہل ملعون نے اپنے ہم نوائیوں کو اکٹھا کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پار توڑنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شکار کو گئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اپنے حجرے میں چلے گئے اپنے مسکن میں چلے گئے ایک بانی انتظار کر رہی تھی حضرت حمزہ کا حمزہ تشریف لائے سواری میں سوار ہے دروازے کے پاس باندی سوار کو روک لی کہنے لگی حمزہ ارے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حمزہ کہنے لگے تجھے کون تکلیف پہنچایا تمہیں کون مارا تمہارے پاس کیسی مصیبت آئی کہنے لگی مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچایا میں بات کر رہی ہوں تیرے بھتیجے محمد کی اے کاش ابھی اس کی ماں زندہ ہوتی اے کاش ابھی اس کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا اے کاش ابھی اس کا دادا عبد المطلب زندہ ہوتا حضرت حمزہ فرمانے لگے کیا ہوا بتاؤ تو صحیح فرمانے لگی مکے میں محمد اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے ابو جہل آیا بہت مارا ابو جہل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے وہیں سے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا اور سیدھے کعبۃ اللہ پہنچے دیکھا پوچھا ابو جہل کہاں ہے تو دیکھا اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گئے اور گریبان پکڑ کے کھڑا کیا کہا تم ہمارے بھتیجوں کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو کیوں ستاتے ہو کیوں تم نے مارا کہا امیر حمزہ نہیں جانتے ہو تمہارا بھتیجا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتا ہے کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ دو ایک خدا کی عبادت کرو سب کو چھوڑ دو ایک خدا کی پرستش کرو اب بتاؤ اگر ہم اس کی بات مان لیں تو یہ ہمارے بت کہاں جائیں گے پھر ان کا کیا بنے گا اچھا اس لیے مانتے ہو پٹکا زمین پہ
منہ لے کر کے خاموش ہو گیا. یہاں سے چلتے ہیں امیر حمزہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امیر حمزہ دونوں کاندھوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا, ابھی تیرا چاچا حمزہ زندہ ہے, کوئی تیرا بال باقا نہیں کر سکتا ہے. بیٹا تو کیوں مایوس ہے, کیوں پریشان ہے, آنسو کیوں بہاتا ہے؟ چل خوش ہو جا, ہم نے بدلہ لے لیا ہے, ہم نے بدلہ لے لیا ہے. ابو جہل کو زخمی کر دیا ہے, ہم نے اسے بھی مارا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان کس نے کہہ دیا محمد بدلہ لینے سے خوش ہوگا, محمد بدلہ لینے نہیں آیا. چچا جان تیرے بدلہ لینے سے تیرے بھتیجے کو خوشی نہیں ہوگی. چچا جان تیرے بھتیجے کو خوشی اس وقت ہوگی جب تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے, تب مجھے خوشی ہوگی. چچا جان حبشہ کا کالا غلام جب جنت جا رہا ہوگا, فارس کا سلمان جب جنت جا رہا ہوگا, روم کا رومی صحابی جب جنت جا رہے ہوں گے, اس وقت میرا چچا اگر جہنم کا رخ کرے گا, چچا جان میرے دل میں کیا گزرے گی؟ چچا جان مجھے خوشی اس میں ہے, میری خوشی اس میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے تیری بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف سارے مکے کے لوگ ہیں, ایک طرف تیری بات ہے. اگر تیری بات مان لوں تو مکے کے لوگوں کا مخالف بننا پڑے گا, پھر وہ لوگ کیا کہیں گے, اور اگر ان کی بات مانتا ہوں تو میں تجھے خوش نہیں کر پاتا ہوں. اس لیے مجھے مہلت دیتے, مجھے ٹائم دیتے سوچنے کا. یہ کہہ کر کے امیر حمزہ واپس لوٹ جاتے ہیں. رات بھر نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی, سوچتے رہتے ہیں. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں چچا جان کیا ہوا, آپ نے کیا فیصلہ لیا؟ کہتے ہیں بھتیجے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا جان تھوڑا قریب آ جائے, قریب آ گئے. اپنا مبارک ہاتھ حضرت امیر حمزہ کے سینے میں رکھتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امیر حمزہ جب کلمہ پڑھتے ہیں پھر اسلام کے لیے جھنڈا لے کر کے ہر جہاد میں آگے آگے موجود ہیں. یہ امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں, اور یہ مظلوم شہید اسلام کا وہ شہید ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا. سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار, تمام شہیدوں سے اونچے مرتبے والے شہید کے سردار. یاد رکھیے آج لوگ ہمیں کسی سے بھی, ہر شہید, ہر صحابی سے, ہر مسلمان کو محبت ہے. جن کا ایمان صحابی رسول سے محبت کا نہیں ہوگا اس کا ایمان ناقص ہے. ہر صحابی سے محبت, ہر شہید سے محبت جزو ایمان ہے ہمارا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سید الشہداء کہا وہی سید الشہداء ہو. پھر دوسرے کو ہم سید الشہداء نہیں کر سکتے, کیونکہ آقا
हम सैयद शुहदा के नाम से पुकारे। हर शहीद की मोहब्बत हमारे जुज़्वे ईमान है, हर सहाबी से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। लेकिन सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब शहीद हो जाते हैं, इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, कलेजा निकाल लिया जाता है, हाथ पैर टुकड़े किए जाते हैं, जिस्म के 11 टुकड़े किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के इस नाश को देख करके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ निकलता है, या अल्लाह, अगर हमें फतह और कामरानी नसीब हुई, अगर मक्के में हमें फतह नसीब हुआ तो हम 70 काफिरों का यही हाल करेंगे, 70 काफिरों का यही हाल करेंगे। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। मेरे महबूब मोहब्बत अपनी जगह, मेरे महबूब रिश्तेदारी अपनी जगह, मेरे महबूब लगाओ अपनी जगह, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना। फस्बिर, सब्र कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सब्र कीजिए, आपको ये इख्तियार नहीं है बदला लेने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर आया कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का दामन छोड़ने वाले नहीं थे। हमने कहा इस्लाम ईमान 2 चीजों का मुतालबा करता है, साबित कदमी और सब्र। जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी, ईमान के अंदर पुख्तगी नहीं आएगी, ईमान के अंदर